الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم سامعین، پچھلے کلپ میں ہم نے اعتکاف کی فضیلت اور اہمیت پر بات کی تھی۔ آج اعتکاف کے چند مسائل آپ ذہن نشین فرما لیں۔ کچھ مسائل میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اعتکاف کی کتنی قسمیں ہیں۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک اعتکاف جو کہ واجب اعتکاف ہوتا ہے، دوسرا جو اعتکاف ہوتا ہے وہ مسنون یعنی سنت مؤکدہ جو اعتکاف ہے، تیسرا اعتکاف جو ہے مستحب اور نفل اعتکاف ہے۔ جو واجب اعتکاف ہے وہ اعتکاف ہوتا ہے کہ ایک انسان نظر مان لے اور اس کے بعد جو اعتکاف اس پر آتا ہے یہ اعتکاف واجب ہے اور اس پر لازم ہے کہ اس کو ادا کرے۔ اور واجب اعتکاف نظر کی صورت یہ ہے کہ انسان مثال کے طور پر یا تو معلق کر کے نظر جو نہ مانے یا بغیر معلق کر کے، یعنی مطلب معلق کرنے کا مطلب اس کے ساتھ کوئی شرط لگا لے۔ مثال کے طور پر ایک بندے نے بول دیا کہ میرا فلاں بھائی اگر فلاں جگہ سے آیا تو میں اعتکاف جو نہ کروں گا، اگر میرا یہ کام ہوا تو میں اللہ تعالیٰ کے لیے میں اللہ تعالیٰ کے لیے اعتکاف کروں گا، 3 دن کروں گا، 4 دن کروں گا۔ تو یہ جو اعتکاف ہے یہ واجب اعتکاف ہے۔ یا اس شرائط وغیرہ کے بغیر ایسے انسان بولے کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے مجھ پر 3 دن یا 4 دن اعتکاف ہے، تو اس اعتکاف کو واجب اعتکاف کہا جاتا ہے۔ اور یہ اعتکاف انسان پر لازم ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ روزے بھی رکھنا لازم ہوتا ہے۔ اگر انسان اس کو ادا نہیں کرے گا اس واجب اعتکاف کو، اس پر گناہگار ہوگا۔ دوسرا جو اعتکاف ہے وہ مستحب اور نفل اعتکاف۔ مستحب اور نفل اعتکاف یہ انسان جب بھی مسجد میں آ جائے تو انسان بس نفل اعتکاف کی نیت کر سکتا ہے۔ نفل اور ثواب کے لیے اعتکاف ہے، کوئی اس میں وقت کی قید نہیں ہے، کوئی واجب نہیں ہے۔ اگر کرے گا تو انسان تو اس پر ثواب ملے گا، اور اگر نہیں کرے گا تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ تیسرا جو اعتکاف ہے وہ ہے مسنون اعتکاف، جو کہ رمضان کے آخری عشرہ میں ادا کیا جاتا ہے۔ یہ جو سنت مؤکدہ اعتکاف ہے، پیغمبر علیہ السلام نے پوری زندگی مستقلاً جو ہے نا یہ اعتکاف فرمایا ہے، اور اگر کبھی چھوٹ بھی گیا ہے تو پیغمبر علیہ السلام نے وہ کسی عذر کی وجہ سے ترک کیا، اس کے علاوہ ترک نہیں کیا ہے۔ یہ مسنون اعتکاف ہے، جیسے میں نے بتا دیا کہ آخری عشرے میں ہوتا ہے۔ اس کا جو وقت ہوتا ہے 20واں روزہ جب پورا ہو جائے تو غروبی آفتاب سے لے کر عید کے چاند نظر آنے تک جو وقت ہے، اس وقت تک یہ اعتکاف رہتا ہے۔ یہ ہے مسنون اعتکاف جو کہ آخری عشرہ میں ہے۔ اب ایک بات یہ یاد رکھیں کہ اگر ایک انسان یہ اعتکاف کرتا ہے، اگر اس 10 دن یعنی آخری عشرے میں کچھ دن کم کر کے اگر کرے گا تو پھر یہ مسنون اور سنت اعتکاف نہیں ہوگا۔ مسنون اور سنت اعتکاف جو وہ پورا کا پورا آخری عشرہ جو ہے انسان نے کرنا ہے، تب یہ سنت اعتکاف پر عمل ہوگا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ انسان غروبی آفتاب سے یعنی جب 20واں روزہ پورا ہو جائے، 20ویں تاریخ رمضان کی، جب اس کا غروبی آفتاب ہو رہا ہے تو اس سے کچھ دیر پہلے انسان داخل ہو جائے، اور عید کے چاند نظر آنے تک جو ہے انسان مسجد کے اندر جو ہے ٹھہرا رہے، اور بغیر کسی شرعی اور طبعی عذر کے باہر وہ نہ نکلے۔ اور یہ جو اعتکاف ہے یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے یعنی اگر شہر ہے تو شہر کے ہر محلے کی ایک مسجد میں ایک بندہ بھی اگر اس اعتکاف کو ادا کرے تو پورا معاشرہ جو ہے نا اس سے بری ہو جائے گا، اور لوگ اس میں سے کوئی بھی گناہگار نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کسی نے بھی ایک محلے کے اندر، اگر ایک مسجد ہے ایک محلے کے اندر اور اس میں کسی نے بھی اعتکاف نہیں کیا، یہ سنت اعتکاف ہو، تو اس پر پھر سارے معاشرے والے اور محلے والے جو ہے نا گناہگار ہوں گے۔ اسی طرح گاؤں دیہات میں اگر ایک مسجد میں بھی ایک بندہ بیٹھ گیا تو اس سے ان سب گاؤں والوں کا ذمہ بری ہو جائے گا، کوئی شخص اس سے گناہگار نہیں ہوگا۔ اگرچہ وہ جو شخص ہے وہ باہر کسی محلے کا کیوں نہ ہو، باہر اس علاقے کا وہ جو ہے نہ ہو، پھر بھی ایک بندہ اگر اس میں اعتکاف کرے تو اس سے یہ پورا ہو جائے گا اور لوگ بری ہو جائیں گے۔ تو آخری عشرہ مکمل بیٹھنا ہے، اور عورت جو ہے نا وہ مساجد میں نہ آئے اور گھر میں اعتکاف کریں، گھروں میں اعتکاف کرنا چاہیے عورتوں کو۔ اور ایک اور بات یہ ہے کہ اعتکاف کی نیت زبان سے ضروری نہیں ہے۔ اب دل میں نیت کریں، زبان سے کر لیا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن زبان سے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ضروری ہے، تو زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں ہوتا ہے۔ آپ دل میں نیت کریں تو یہ جو ہے نا ہو جائے گا آپ کا اعتکاف۔ اور ایک اور بات یہ ہے کہ دوسرے کو پیسے دے کر اعتکاف کرنا، اپنی جگہ دوسرے کو پیسے دے رہے کہ میرے جگہ جو ہے اعتکاف کریں، تو اس طرح مناسب نہیں ہے۔ اب بات یہ کہ جو مسنون اعتکاف ہے، مسنون اعتکاف کی کچھ شرائط ہے۔
صحیح ہونے کے لیے اس کی کچھ شرائط ہے. اس میں سے جو پہلی شرط ہے کہ بندہ مسلمان ہو، اور دوسری شرط ہے کہ عاقل ہو. اسی طرح آپ نے نیت اعتکاف کی بھی کیوں ہو، اور مسجد کے اندر کی ہو، اگر عورت ہے تو گھر کے اندر. اور اسی طرح جنابت کی حالت میں اگر آپ ہے تو اعتکاف جنابت کی حالت میں شروع نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اگر آپ جنابت کی حالت میں مسجد میں انٹر ہو گئے تو آپ کے اعتکاف تو ہو جائے گا، لیکن آپ جنابت کی حالت میں جب مسجد جا رہے تو مسجد میں جنابت کی حالت میں جانا یہ مناسب نہیں، یہ ناجائز ہے، تو اس سے آپ کو گناہ ملے گا، البتہ اعتکاف جو ہے ہو جائے گا. اسی طرح عورت اگر حیض یا نفاس کی حالت میں تو اس کا اعتکاف پھر مسنون نہیں ہوتا ہے، کیونکہ مسنون اعتکاف کے لیے شرطیں ہیں کہ وہ جو ہے نا روزہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، جبکہ عورت حیض اور نفاس کی حالت میں روزہ نہیں رکھ سکتی ہے، کیونکہ روزے کا حکم اس کو نہیں ہے. اور اگر مسنون اعتکاف میں کسی سے ایک روزہ بھی رہ گیا تو اس سے اس کا جو مسنون اعتکاف ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. یہ ہوئے اعتکاف کے 3 اقسام: سنت اعتکاف یعنی مسنون اعتکاف، اور ایک وہ اعتکاف جو کہ واجب ہے، اور ایک وہ اعتکاف جو کہ مستحب اور نفل ہے، جو کہ آپ ہر وقت مسجد میں کر سکتے ہیں، تھوڑے وقت بھی کر سکتے ہیں، زیادہ وقت بھی کر سکتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.